بہما میرے نبی ہیں اور بخشا ہے رب نے حق ان کو شفاعت کا، بخشا ہے رب نے حق ان کو شفاعت کا، یوں ہماری بخشش کا سما میرے نبی ہے، یوں ہماری بخشش کا سما میرے نبی ہے۔ اور آخری مصرع شعر کا کہ سلطان زمانہ ہے بستر ہے چٹائی کا، سلطان زمانہ ہے بستر ہے چٹائی کا، یوں سادگی کا نشان میرے نبی ہے، کس قدر سادگی کا نشان میرے نبی ہے۔ اور علامہ صاحب کے خطاب سے پہلے میں اپنی جماعت کے بانی امام انقلاب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ کیا کام کیا انہوں نے۔ رسموں میں الجھی ہوئی تھی دنیا، سنت کا رستہ دکھایا تو نے، رسموں میں الجھی ہوئی تھی دنیا، سنت کا رستہ دکھایا تو نے، ملا جو موقع زندہ میں تجھ کو وہاں بھی قرآن سنایا تو نے، ملا جو موقع زندہ میں تجھ کو وہاں بھی قرآن سنایا تو نے۔ اور حق کی خاطر اے قائد میرے، حق کی خاطر اے قائد میرے، کڑیوں کو زیور بنایا تو نے، چلے جو خنجر گردن پہ تیری، چلے جو خنجر گردن پہ تیری، سچ کو پھر بھی نہ چھپایا تو نے، سچ کو پھر بھی نہ چھپایا تو نے۔ اور ایسا ہے تیرا ہم پہ اسد، ایسا ہے تیرا ہم پہ اسد، لٹیروں سے ایمان بچایا تو نے، لٹیروں سے ایمان بچایا تو نے۔ اور آخری مصرع اس نظم کا پیش کرنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا کہ جب بھی لگایا جہاں بھی لگایا، جب بھی لگایا جہاں بھی لگایا، حق کا نعرہ لگایا تو نے۔ اور یاد رکھیں جب بھی ہماری جماعت کا کارکن علامہ صاحب کا نام لے تو سمجھ جائیں کہ یہ مشن ملتانی ہے۔ قرآن کا مشن جو امام انقلاب علامہ احمد سعید خان ملتانی نے سرعام بیان کیا، اس مشن کو، قرآنی کو، اس مشن ملتانی کو ہم زندہ باد کہتے ہیں، زندہ باد کہتے رہیں گے۔ آپ میرے ساتھ نعرہ بلند کیجئے گا، نعرہ تکبیر۔ ایک بندے کی آواز مجھے سنائی دی ہے، باقی کی آواز سنائی نہیں دی۔ رب کی دی ہوئی زبان سے، رب کی دی ہوئی عطا اور طاقت سے رب کا نام بلند آواز سے بیان کیجئے گا، گونج پیدا ہونی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مشن ملتانی، مرکزی اشاعت توحید و سنت، مرکزی اشاعت توحید و سنت۔ آپ کے سامنے مفصل مدلل خطاب فرمائیں گے حضرت علامہ عمر ایاز سے ڈیروی۔ الحمد لمن هو أولى بالحمد والثناء، ونشهد أن لا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الآية. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك وعليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دوستوں، بزرگوں، محض مخلص موحد ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس جلسے دا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر شخص دی خواہش اور من پسند یہ چیز ہے کہ میں اللہ کے دربار میں محبوب بن جاؤں، تاکہ اللہ کے ہاں میرا مرتبہ اور درجہ بلند ہو جائے اور دن قیامت کے میں جنت میں جاؤں بغیر حساب کتاب کے. ہر شخص، ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، چاہے وہ شخص مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو. ہر ایک یہ شخص اپنے دل میں خواہش رکھتا ہے کہ مجھ سے میرا اللہ کیا ہو جائے، راضی ہو جائے. وہ علیحدہ بات ہے، ہر شخص جو بھی جہاں لگا ہوا ہے وہ اس لیے تاکہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے. میرے عزیز موحدین، نوجوان اور بزرگ، اللہ کی قسم اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، اگر آپ وہ مان کر چل پڑے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، رسول بھی راضی ہو جائے گا. آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. اور یہ ہر شخص کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ کے دربار میں ہم نے حاضر ہونا ہے، قیامت برپا ہوگی. آپ کا عقیدہ ہے نا، قیامت ہوگی نا. اور ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ. اونچا پڑھے ذرا، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ لا الہ، اونچا پڑھے ذرا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بات یہ ہے کہ مسلمان کو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پیار ہے، اسی طرح مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ کی بات سے بھی پیار ہو. جو شخص اللہ کے رسول محمد مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرتے ہیں،
ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی بات سے بھی محبت کرے، تب نجات بنے گی۔ ورنہ آپ دیکھ لیں 40 سال کا عرصہ نبی پاک نے مشرکین مکہ کے اندر گزارا ہے، 40 سال کا عرصہ۔ ہر نبی کو نبوت اللہ 40 سال کے عرصے میں دیتے ہیں۔ 40 سال کے عرصے میں دیکھ لیں مشرکین مکہ جتنے بھی تھے نبی پاک کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، ہر قسم کا القاب دیا کرتے تھے۔ لیکن جب 40 سال کے عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی اور نعرہ لگایا لا الہ الا اللہ کا، تو اس وقت سب سے پہلے قریبی جو رشتہ دار سب کا چاچا تھا اس نے پتھر مارے تھے۔ آخر کیا وجہ تھی؟ وہ ہم لوگ رہیں تو لوگ ہماری عزت کریں، احترام کریں، پیار کریں، محبت کریں ہم سے، لیکن اللہ کے رسول محمد مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیں لا الہ الا اللہ کی تو ظالم پتھر ماریں، پتھر مار مار کے محمد پاک کے دانت شہید کر دے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک شہید کر دیں، اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھتے تھے۔ آج کے مسلمان نے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی رٹ لگئی ہوئی ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کو سمجھا نہیں ہے۔ عشق رسول کے دعوے کیے ہیں، محب رسول کے دعوے کیے ہیں، عشق رسول میں اپنی جان بھی فدا ہے۔ یاد رکھو صرف محمد رسول اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کرنے سے کچھ نہیں بنے گا جب تک محمد پاک کی بات کے اوپر عمل نہیں کرو گے۔ جیسے سیرت ضروری ہے ایسے صورت ضروری ہے۔ اگر ذات کے ساتھ محبت کرو، اگر ذات کے ساتھ محبت کرنے میں آؤ تو خود نبی پاک کا چاچا ابو طالب محبت کیا کرتا تھا، اگر ذات کے ساتھ محبت کرنے پر آؤ تو خود ابو جہل محبت کیا کرتا تھا، ابو لہب محبت کیا کرتا تھا، مشرکین مکہ کے سب لوگ محبت کیا کرتے تھے۔ آخر وہ کون سی چیز تھی جس کے اوپر محمد رسول اللہ کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، مصیبتیں برداشت کرنی پڑی، مسائل برداشت کرنے پڑے، اپنی لخت جگر بیٹیوں کے چہروں کے اوپر تھپڑ برداشت کرنے پڑے؟ وہ صرف ایک ہی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، غیب دان کوئی نہیں، حاضر ناظر کوئی نہیں، یہ سب صفتیں ہیں میرے مالک کی اور کسی کی نہیں ہے۔ جب یہ مسئلہ بیان ہوا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ اللہ نے کہہ دیا اس سورت کے اندر، یہ سورت آل عمران ہے، آل عمران سورت ہے، آیت نمبر ہے 37، تقریباً غلطی معاف 32، 31 اور 32 آیت نمبر ہے۔ فرمایا اور دنیا دارو اگر تمہارا یہ شوق ہے کہ ہم مالک سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، ہم مالک کے حوبدار ہیں، لیکن یاد رکھو اگر مالک سے محبت کرتے ہو تو پہلے میرے محمد سے محبت کرنی پڑے گی۔ پہلے آپ میرے محمد اور رسول اللہ سے محبت کریں۔ آپ میری طرف سے بھی جب میں نام لوں نبی پاک کا تو آپ نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ، اور جاگ تو رہی ہے آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دیکھو، اور ایک بات یہ بھی سمجھتے جاؤ، ہر ایک کی محبت کا معیار اپنا اپنا ہوتا ہے۔ باپ کی محبت کا معیار اپنا ہے، ماں کی محبت کا معیار اپنا ہے، بیوی کی محبت کا معیار اپنا ہے، بیٹی کی محبت کا معیار اپنا ہے، بہن کی محبت کا معیار اپنا ہے، بیٹے کی محبت کا معیار اپنا ہے، اور بھائی کی محبت کا معیار اپنا ہے۔ مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ ہر ایک کی محبت کا ایک معیار ہے۔ اب دیکھو، اگر ماں والی محبت اللہ نہ کرے،
ماں والی محبت بیوی سے کرو تو نظام درم برم ہو جائے گا. اگر بہن والی محبت بیٹی سے ہونے لگے تو پھر بھی نظام صحیح نہیں رہے گا. اگر بیوی والا محبت بیٹی کے ساتھ آ جائے تب بھی نظام درم برم ہو جائے گا. اس وقت نظام اپنی جگہ پر برقرار رہے گا جب بیوی کی محبت بیوی سے ہوگی, ماں کی محبت کا معیار ماں سے ہوگا, باپ کی محبت کا معیار باپ سے ہوگا, بیٹے سے محبت کا معیار بیٹے سے ہوگا, بیٹی کی محبت کا معیار بیٹی سے ہوگا. اس لیے نبی بھی برحق, اولیاء اللہ بھی برحق, یہ سب برحق ہیں. لیکن جو مقام اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں وہ اللہ کے ساتھ مختص ہوگی تو تب ٹھیک رہے گا. جو نبی کی شان ہے وہ نبوت کے ساتھ صحیح رہے گی تو تب صحیح ہوگا. جو ولی کا مقام ہے وہ ولایت ولی کے ساتھ صحیح رہے گا تو تب ٹھیک رہے گا. جو بزرگ کا مقام ہے بزرگ کے ساتھ رہے گا. اس لیے اللہ کی صفات ہے ہر ایک کا سننا, ہر ایک کی بات کا جاننا, ہر ایک کے دل کے رازوں کو جاننا, ہر جگہ کے اوپر حاضر ناظر ہونا, ہر ایک اختیار رکھنا. اے بیٹے بیٹیاں دینا یہ میرے مالک کے اختیار ہے. جب یہ تم اللہ کے اندر یہ صفات مختص کرو گے تو یہ نظام ٹھیک رہے گا. اگر یہ نبوت ٹھیک ہے, نبی کا مرتبہ سب سے اونچا ہے, لیکن نبی مختار کل نہیں. اگر مختار کل ہوتا تو نوح پیغمبر اپنے بیٹے کو کلمہ ضرور پڑھا لیتا. اگر نبی مختار کل ہوتا ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ آزر کو کلمہ پڑھاتا. اگر نبی مختار کل ہوتا تو محمد پاک اپنے چاچے کو کلمہ پڑھا لیتا. اس لیے ماننا پڑے گا مختار کل صرف مالک کی ذات ہے, نبی ولی مختار کل نہیں. جب نبی مختار کل نہیں, ولی نیچے ہے, اس سے اولیاء اللہ اور نیچے ہے, اس سے بزرگ اور نیچے ہے. جب نبی مختار کل نہیں تو اور بھی کوئی مختار کل نہیں. مختار کل ہے تو صرف ایک اللہ. اسی طرح دیکھ لیں حاضر ناظر ہونے والی صفت بھی خاصا کس کا ہے؟ ذرا بولے اونچا پتہ چلے بھئی واقعی آپ کو پتہ ہے. حاضر ناظر ہونے والا خاصا ہے صرف میرے اللہ کا. نبی کی نبوت برحق, ولی کی ولایت برحق, کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن جو اللہ کی صفات ہیں وہ نبوت میں داخل کرنا قطعاً جائز نہیں. عالم الغیب ہے تو کون ہے؟ غیب کے پردوں سے جاننے والا کون ہے؟ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو کبھی دانت مبارک شہید نہ ہوتے. پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی, کل منڈیوں کا نرخ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں میں نہیں جانتا. اگر میں غیب کی خبریں جانتا ہوں تو لستکثرت من الخیر, سب بھلائیاں میں جمع کر لیتا, مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. مجھے تکلیفیں پہنچی ہیں, غم پہنچے ہیں, پریشانیاں پہنچی ہیں, ہفتہ ہفتہ میرے گھر میں روٹی نہیں بنی, یہ سب تکلیفیں پہنچے. اس لیے کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں. عالم الغیب ہے تو کون ہے؟ اس لیے اگر چاہتے ہیں نا آپ کہ ہماری دنیا بھی بان جائے آخرت بھی بان جائے تو پھر ایک ہی عمل کرنا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے آؤ. جو سیرت نبی پاک کی ہے وہ اختیار کریں, ورنہ صرف صورت بنانے سے, نعرے بازی کرنے سے یا گلیوں کو سجانے سے کچھ نہیں ہو سکتا. ہوگا تب جب دل سے آپ مانیں گے محمد رسول اللہ کی بات کو بھی. اس لیے اللہ نے کہہ دیا میرا پیغمبر کہ آپ ان کو قل ان کنتم تحبون اللہ, دنیا دارو اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو یہ دعویٰ بعد میں کرنا, پہلے فاتبعونی, میں محمد رسول اللہ کے پیچھے لگ جاؤ, میری بات مانو, میں جو تمہیں کہوں وہی تسلیم کر لو. جب یہ تم کرو گے پھر تم میں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یحببکم اللہ, اللہ رب العزت خود
خود تم سے محبت کرے گا اسی طرح محبت کرے گا جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے حضرت ابو بکر عمر عثمان علی معاویہ زبیر طلحہ جابر ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جتنے بھی ماننے والے تھے اب چل دنیا پر رہے تھے اللہ نے تغمہ یہاں دے دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دنیا والے ہو میں محمد رسول اللہ کے ماننے والوں سے راضی ہو گیا ہوں وہ مجھ سے راضی ہیں اور میں ان سے راضی ہوں یہ کس لیے تغمہ نصیب ہو رہا ہے اس لیے کہ انہوں نے جان مال بھی لٹایا ہے تو محمد رسول اللہ کے پیچھے جس بات کے اوپر عمل کرنے کا حکم کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کرتے گئے ہیں اس کے اوپر عمل کرتے گئے اور جس بات سے منع کرتے گئے اس بات سے رکتے گئے ہیں اللہ رب العزت نے یہ تغمہ دے دیا ہے کہ یہ اصحاب محمد رسول اللہ سے میں اللہ راضی ہو گیا ہوں اس لیے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله لوگوں میرے محمد رسول اللہ کے پیچھے چل جاؤ اللہ رب العزت تم سے خود محبت کرے گا جو بات محمد رسول اللہ کہتا جائے تب اللہ نے کہہ دیا میرا پیغمبر قل فرما دے جہاں قل کا لفظ آ جائے قرآن مقدس میں وہاں کہنا ضروری بن جاتا ہے قل کہہ دے میرے محمد رسول اللہ او دنیا والے اقول لکم عندی خزائن اللہ اور دنیا داروں مکے والوں عجم والے عرب والے پاکستان کے لاہور کے لوگوں قیامت تک اللہ نے یہ آواز دنیا تک پہنچا دی ہے میرا پیغمبر کائنات کا سردار ضرور تھا جہاں بھی چلتا تھا میں کہتا تھا لامروں کا میرا پیغمبر انشاءاللہ آپ کو کدی گرم ہوا بھی نہ لگے لامروں کا آپ کی لمبی عمر ہو لامروں کا شالا زندگی دا دھاگا لمبا ہوئی جیندہ رہے میرا محمد رسول اللہ لیکن اعلان کر دو دنیا والے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ اور دنیا والے میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں سارے خزانے میرے اللہ کے پاس ہیں بیٹوں کا خزانے آئے تو اللہ کے پاس بیٹیوں دینے کے خزانے آئے تو اللہ کے پاس یہ عزت ذلت کے خزانے آئے تو کس کے پاس سارے خزانوں کا مالک کون ہے اللہ ہے اور کوئی مالک نہیں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں سب خزانے میرے اللہ کے پاس ہے بیٹے بھی مانگنے ہو تو اسی سے مانگو بیٹیاں بھی مانگنی ہو تو اسی سے مانگو عزت بھی مانگنی ہو تو اسی سے مانگو مال بھی مانگنا ہو تو اسی سے مانگو اگر نوکری کا مطالبہ کرنا ہو تو تب بھی اسی سے مانگو وہ کوئی نہ کوئی اسباب ضرور بنا دے گا اسی سے جو کچھ مانگنا ہے اسی سے مانگو میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں اگر دینے پر آ جائے تو بیٹے دے دے 10 بھی دے دے دینے پر آ جائے تو بیٹیاں بھی دے دے اگر دینے پر نہ آئے تو 100 سال تک زکریا پیغمبر بھی روتا رہے تو کوئی جواب نہ دے اگر دینے کے اوپر آ جائے تو 120 سال بھی عمر گزر جائے پیغمبر کی تب اللہ بڑھاپے میں بیٹا دے دے مسئلہ سمجھا دے دنیا والے ہو تم تو کہتے ہو نبیوں ولیوں کے اللہ کے خزانوں میں ہاتھ ہوتے ہیں نبیوں ولی اللہ
اللہ کے خزانوں کے مالک ہوتے ہیں. اگر مالک ہوتا تو زکریا پیغمبر ہوتا, جوانی میں بیٹا لے لیتا, لیکن جوانی میں بیٹا نہ لے سکا. اس بات کی دلیل ہوئی کہ اللہ کے خزانوں کا مالک وہ نہیں ہے, وہ اپنے خزانوں کا مالک خود آپ ہے. لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. لوگوں میں محمد رسول اللہ غیب نہیں جانتا. غیب جاننے والا ہے تو کون؟ غیب جاننے والا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اوپر ظالموں نے تہمت لگا دی تھی. ہماری ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر منافقوں نے, بے دینوں نے تہمت لگا دی تھی کہ مسلمانوں کی یہ ماں, نبی کی یہ ازواج اچھی مئی نہیں ہے, یہ بری ہے, نعوذ باللہ من ذالک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں, اپنے اصحاب سے پوچھتے ہیں بتاؤ میرے یارو تم کیا کہنا چاہتے ہو میری عائشہ کے بارے میں. اصحاب جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ جب سے بھی اسلام لے کر ہم آئے ہیں ہم نے تو کبھی آپ کے بسترے کے اوپر گندی مکھی بیٹھی ہوئی نہیں دیکھی. جو مالک گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ مالک آپ کی سیج پر گندی عورت بھی نہیں آنے دیتا. لیکن پھر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہی ہے. ہماری ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں, کہتے ہیں عائشہ غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی ہیں, اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو میں معاف کرتا ہوں, اپنا حقوق اللہ سے معافی مانگ لے. ہماری ماں کہتی ہے مجھے تو امید نہیں تھی کہ آپ مجھ سے ایسی باتیں کریں گے, بیٹھنے کی طاقت بھی نہیں تھی اماں کے پاس. اس طرح چارپائی کے اوپر سو گئی روتے روتے. اے میرا اللہ یہ کیسی باتیں ہونے لگی. محمد رسول اللہ بھی رو رہے ہیں. اللہ رب العزت نے سورۃ نور میں آیت نازل کر دی, سبحانک ھذا بہتان عظیم. اے دنیا والے ہو اللہ پاک ہے, میرے محمد رسول اللہ کی بیوی بھی پاک ہے. یہ بہت بڑا بہتان ہے. لوگوں نے بہتان باندھ دیا ورنہ بات اس قسم کی قطن نہیں تھی. خبردار آئندہ بات میرے نبی کے گھر والیوں کے بارے میں ایسی بات کبھی نہ کرنا. اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا. اگر نبی پاک عالم الغیب ہوتے تو کبھی یہ غم تکلیف برداشت نہ کر, یہ تکلیف نہ آتی. اب دیکھو دنیا والے ہو سب سے اعلیٰ مقام بشر کا ہے. نوری بھی پیچھے ہیں, ناری بھی پیچھے ہیں, سب سے مقام اعلیٰ بشر کا ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مجھے تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سنین کی قسم, مجھے اس شعر کی قسم جس کے اوپر میرے محمد رسول اللہ قدم لگایا کرتے تھے, جس زمین کے اوپر چلتے تھے, مجھے شعر مکہ کی قسم. یہ چار شواہد منائے اللہ نے, پھر بھی بس نہیں کی, پھر بھی کہتا ہے لقد خلقنا الانسان. قد بھی لگا دیا اوپر ماضی کے, اور پھر لام بھی لگا دیا, مانا کسبیہ پیدا کر دیا. میں 5 شواہد بنا کر کہتا ہوں جتنا حسین انسان کو بنایا ہے اتنا کسی کو نہیں بنایا.
لوگوں کی نظروں میں بے شک رنگ کا کالا بھی کیوں نہ ہو، لوگوں کی نظروں میں گورا بھی کیوں نہ ہو، اگر ہو مسلمان تو اللہ کی قسم اتنا عرش کا مقام نہیں جتنا اس نوری کا، جتنا ادھر بشری کا مقام ہے۔ اتنی قسمیں اٹھانے کے باوجود بھی مسئلہ سمجھا دیا، اتنا مقام تو جبرائیل امین کا بھی نہیں ہے، اتنا تو نوریوں کا بھی نہیں ہے، ناریوں کا بھی نہیں ہے، جتنا مقام بشری کا ہے۔ تب تو اللہ کہہ رہے ہیں کل میرا پیغمبر کہہ دے کل انما انا بشر مثلکم، او دنیا والوں میں بشر ہوں جس طرح تم بشر ہو، میں بھی بشر ہوں جس طرح تم ہو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں جس طرح تم بشر ہو، جس طرح تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں، جس طرح تمہیں بھوک لگتی ہے مجھے بھی بھوک لگتی ہے، جس طرح تمہیں پیاس لگتی ہے مجھے بھی پیاس لگتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ تھے بشر، لیکن یہ اس طرح کا بشر نہ دنیا میں آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ اس لیے آپ نے کبھی سنا ہے کہ نور کا باپ ہو؟ ہاں، جبرائیل کا اگر آپ باپ کا نام بتا دے تو ₹1,00,000 میں ہی نام دوں گا۔ کبھی سنا ہو کہ نور کی ماں ہوتی ہے؟ جبرائیل کا کوئی نام آپ کو آتا ہو بہن کا؟ نہیں سنا نا؟ تو پھر نبی پاک کے باپ کا تو نام آتا ہے نا آپ کو، ماں کا بھی نام آتا ہے نا، دادے پردادے چاچے سب ہیں یا نہیں ہیں؟ تو پھر کس منہ سے کہتے ہیں کہ یہ نور ہے؟ انا بشر مثلکم، اس لیے جو بشر و شعور نہیں وہ کمزور ہے۔ لا اللہ کے رسول غیب جانتے، اونچا بولے ذرا، ہیں زندہ بھی ہیں غیب جانتے، غیب جانتے ہوتے تو کبھی اما عائشہ کے اوپر تہمت نہ لگتی، زندہ بھی ہے۔ اب دیکھو یعقوب علیہ السلام باپ ہیں، سنا ہے نا واقعہ سورۃ یوسف، یعقوب علیہ السلام باپ ہیں، یوسف علیہ السلام بیٹا ہیں، باقی بھائی یوسف کے بھائی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، باپ نبی ہے اور یوسف علیہ السلام بچہ ہے لیکن اعلیٰ درجے کا ولی ہے، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے نا وہ نبوت کے ملنے سے پہلے اعلیٰ درجے کا ولی ہوتا ہے۔ اب نبی بھی موجود، ولی بھی موجود، نبی بھی موجود، بولے کہتا ہے سریکی آنے دو سریکی کو، نبی بھی موجود ولی بھی۔ اب ذرا توجہ کرنا ایک بات کے اوپر، نبی بھی موجود، باپ نبی، بیٹا ولی، سب کے بھائی مشورہ کر رہے ہیں کہ بھائی یوسف کو باپ سے جدا کر دیں۔ ایک ہانڈی سے کھانے والے، ایک دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر کھانے والے باپ بھی زندہ موجود ہے بھی نبی، بھائی بھی زندہ یوسف بھی موجود ہے بھی اعلیٰ درجے کا ولی، لیکن باپ کو بیٹے کہہ رہے ہیں ابا ہمارے ساتھ یوسف کو بھیجیں ذرا، ہم اس کو جنگل میں لے جائیں گے، جنگل کی چیزیں دکھا کر لے آئیں گے، یہ بھاگے گا دوڑے گا ہمارے ساتھ، لیکن اور مشورہ
فیصلہ کیا ہوا تھا کہ کسی طرح سے بیٹے کو باپ سے جدا کر دیں. یوسف علیہ السلام کو لے گئے ہیں لیکن پتہ باپ کو بھی نہیں چلا, بیٹے کو بھی نہیں چلا. ادھر تو زندہ باپ بھی موجود ہو تب بھی دلوں کے راز نہیں جان سکتا. یہاں تو ولی بھی موجود ہو یوسف علیہ السلام تب بھی دلوں کے راز نہیں جان سکتا. مسئلہ اللہ نے سمجھا دیا ہے کہ دلوں کے راز جاننے والا ہے تو کون ہے, دلوں کی باتیں جاننے والا ہے تو کون ہے. وہ اللہ کے بندے زندہ نبی ہو تو پتہ نہ چلے, اور جو مر جائے دنیا سے, جو کفن بھی اور دینے والے ہوں, غسل بھی اور دینے والے ہوں, اس کو قبر میں بھی اور رکھنے والے ہوں, جو دنیا سے چلا جائے وہ کس طرح عالم الغیب اور مختار کل ہو سکتا ہے. اس لیے تو اللہ رب العزت نے کہہ دیا میرا پیغمبر ان کو کہہ دے لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال. اللہ کا دروازہ چھوڑ کر غیروں کے دروازے کے اوپر جانے والا اللہ کے سوا جن کو پکارتا ہے لا یستجیبون لهم بشیء, وہ تو ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے, ایک ذرے کے بھی اختیار نہیں رکھتے. اللہ کو چھوڑ کر نبیوں ولیوں بزرگوں کو غیروں کو پکارنا اس طرح ہے جس طرح پیاسا آدمی پانی کے سامنے اپنے ہاتھ بچھا کر پانی کو کہے آ پانی آ پانی آ پانی میرے منہ میں آ جا. بتاؤ لوگوں لاہور کے منہ میں پانی آئے گا یا نہیں؟ اور بتاؤ آئے گا؟ کیوں نہیں آئے گا؟ یہ کہا پانی آ جا, میں تو شاہ صاحب ہوں, آ جا میں تو مولوی صاحب کا بیٹا ہوں, آ جا میں تو افسر صاحب کا بیٹا ہوں, جنرل صاحب کا بیٹا ہوں, کرنل صاحب کا بیٹا ہوں. بتاؤ پانی آئے گا یا نہیں؟ بولو پانی نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ پانی سنتا نہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب میرا دروازہ چھوڑ کے غیروں کے دروازے کے اوپر جائے گا, چاہے لاہور کے درباروں کے اوپر جائے گا, اسلام آباد کے اوپر جائے گا, یا کسی اور پیر کے دروازے کے اوپر جائے گا, وہ کملا انسان جس طرح پانی نہیں سنتا وہ بھی اسی طرح نہیں سنتے. کیوں نہیں سنتے؟ اس لیے نہیں سنتے کہ خیر احیائنا وما یشعرون ایانا یبعثون. وہ اموات, وہ مردہ ہے زندہ نہیں, جو مر جائے اور موت کہتے ہیں روح کا بدن سے تعلق منقطع ہو جانا, ختم ہو جانا. وہ مردہ ہے زندہ نہیں, اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. توکل علی الحی الذی لا یموت, اس ذات کے اوپر توکل رکھا جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے. وہ ہر ایک کی زبان سمجھنے والا ہے, ہر ایک کی بولی سننے والا ہے. چاہے کوئی دن کو پکارے یا رات کو پکارے, چاہے کوئی گنگا پکارے یا صحیح پکارے, مرد پکارے یا عورت پکارے, کوئی مچھی کے پیٹ میں یونس پکارے تب بھی سنتا ہے, کنویں کے اندر یوسف پیغمبر پکارے تب بھی سنتا ہے, کوئی بسترے کے اوپر سویا ہو تو پکارے تب بھی سنتا ہے. اس لیے اسی ذات کو پکار جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے. توکل بھی اسی ذات کے اوپر رکھا. بیٹے بیٹیاں دینے والی وہ ذات ہے, مشکلیں حل کرنے والی وہ ذات ہے, دکھ سکھ دینے والی وہ ذات ہے. اگر وہ دکھ دینے کے اوپر آ جائے, ساری جہان اکٹھا ہو جائے, کوئی تمہیں سکھ نہیں دے سکتا. دکھ دینے والا بھی وہی اور سکھ دینے والا بھی وہی.
ہوئی. اس لیے اللہ کے دروازے کو چھوڑ کے غیروں کے دروازے کے اوپر جانے والا ہو انسان، ان کو پکارنا اس طرح ہے جس طرح پانی کو پکارنا ہے. جیسے پانی نہیں سنتا اس طرح وہ بھی تیری نہیں سنتے. اگر پکارتا پکارتا تو مر جائے گا، سیدھا جہنم رسید ہو جائے گا. اس لیے اللہ کا دروازہ چھوڑ کر غیروں کے دروازوں کے اوپر جائے گا. اگر پکارتا پکارتا مر جائے گا تو بھی جہنم رسید ہو جائے گا. اس کے لیے اللہ کو پکارا. باقی اللہ کے سوا جن کو تو پکارتا ہے تمہیں میں بتاؤں کہ وہ کتنے کمزور ہیں. یہ سورت الحج، یہ سورت کیا ہے؟ الحج 17واں پارہ ہے، بالکل آخر کے اوپر، اور اس کی آیت نمبر ہے 73. یہ سورت الحج کی. اللہ رب العزت فرماتا ہے انسان یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. دنیا داروں، بڑی بڑی کہاوتیں سنتے ہو، بڑے بڑے قصے سنتے ہو، بڑے بڑے مکالمے سنتے ہو، اور اللہ رب العزت کی بھی ایک بات سن لو، ذرا توجہ سے سن لو. فاستمعوا له، ذرا اپنا وجود بھی یہاں موجود رکھو، اپنا ذہن بھی موجود رکھو، اور اپنے دل کے کانوں کی کھڑکیاں بھی کھول کر ذرا بات سنو. اللہ کیا سنانا چاہتا ہے؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. اللہ کے سوا جن کو بھی پکارتے ہو، چاہے نبیوں کو پکارتے ہو، ولیوں کو پکارتے ہو، بزرگوں کو پکارتے ہو، چھوٹوں کو پکارتے ہو، جن کو پکارتے ہو، تم تو اس لیے پکارے ہو کہ ہمیں بیٹے دیتے ہیں، ہمیں صحت دیتے ہیں، ہم سے تکلیفیں دور کر دیتے ہیں. میرا اللہ کہہ رہا ہے لن یخلقوا ذبابا، وہ تو بیچارے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. جو مکھی نہیں بنا سکتے وہ بیٹے کس طرح دے سکتے ہیں؟ جو مکھی نہیں بنا سکتے وہ بیٹی کس طرح دے سکتے ہیں؟ جو مکھی نہیں بنا سکتے وہ تیری قسمتیں کس طرح کھڑے کر دیتے ہیں؟ جو مکھی نہیں پیدا کر سکتے وہ تیرے مسئلے کس طرح حل کر سکتے ہیں؟ لن یخلقوا ذبابا، ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، بے شک سارے اپنے معبود جمع کر لو. لاہور والے تم بھی اپنے معبود جمع کر لو، اسلام آباد والے بھی جمع کر لو، عرب عجم والے جمع کر لو، مشرق مغرب والے جمع کر لو. جن کو مشکل کشا، حاجت روا، غیب دان سمجھتے ہو، نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، جن کے ناموں پر نظر و نیاز دیتے ہو، جن کے ناموں کی سبیلیں چلاتے ہو، جن کے ناموں پر دودھ تقسیم کرتے ہو، جن کے ناموں پر تم شراب، جن کے ناموں پر مشروبات دیتے ہو، جن کے ناموں پر تم جوس تقسیم کرتے ہو، سارے معبودوں کو بلا لو، ان کو بولو ذرا ایک مکھی تو پیدا کر دے. اس لیے خیال رکھو کسی کے نام کے اوپر کوئی چیز دینا جائز بھی نہیں ہے، کوئی چیز غیر اللہ کے نام کی کھانا بھی جائز نہیں ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ بہ. مردار کے قریب نہ جانا. مردار وہ جانور ہے جو
جو اپنی موت خود مر جائے اس کے قریب بھی نہ جانا، اور خیال رکھنا جو شرعی طریقے کے مطابق ذبح نہ کی جائے وہ بھی مردار ہے۔ جو شرک کرنے والا انسان ہے اگر 10 مرتبہ بھی تکبیر پڑھ جائے اور بکرا ذبح کرنے لگ جائے پھر بھی حلال نہیں ہوگا، وہ حرام کا حرام ہی ہو جائے گا۔ اس لیے خیال رکھنا شرک کرنے والوں کے ہاتھوں کی ذبیحہ بھی نہیں کھانا۔ حلال اور حرام میں بڑا فرق ہے بھیا، اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھی کہہ دیا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، او میرے رسولوں نمازیں بعد میں، روزے بعد میں، حج بعد میں، تکبیریں بعد میں، تبلیغیں بعد میں، پہلے حلال تم نے کھانا ہے بعد میں یہ کام کرنا ہے۔ معلوم ہوا تبلیغ کا کام تب چلے گا جب حلال کھاؤ گے۔ اگر تم اسی طرح شرک کرنے والوں کے ناموں کے اوپر ذبح کی شدہ بکریاں کھاتے رہے، اگر شرک کرنے والوں کے ہاتھوں کی مرغیاں کھاتے رہے گے، یاد رکھو نہ عبادت قبول ہوگی، نہ حج قبول ہوگا، نہ زکاتیں قبول ہوگی۔ اس لیے جو غیر اللہ کے نام کے اوپر ذبح کی جائے وہ بھی حرام ہے، اور دوسرے نمبر پر جو شرک کرنے والا ہو اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تب بھی حرام ہے۔ آپ کو ذبح کی شرطوں کا پتہ ہے؟ حلال پہلے حلال تب عمل ہے۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا، عمل صالح بعد میں کہا ہے، اللہ نے حلال پہلے کہا ہے۔ اس لیے ذبح کی 3 شرطیں یاد رکھ لو، خود ذبح کرو، ذبح کرنے والا مسلمان ہو، دوسرے نمبر کے اوپر تکبیر پڑھ کر ذبح کرے، بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر۔ تیسرے نمبر کے اوپر 4 رگیں کاٹنی ہے، 4 نہ تو کم از کم 3 کا کاٹنا ضروری ہے۔ اگر پہلی شرط بھی مفقود ہوگی، ذبح کرنے والا مسلمان نہیں، غیر اللہ کے نام کے اوپر چیزیں دینے والا اگر ذبح کرے گا، تکبیر پڑھے گا تب بھی حرام ہے، کبھی قریب نہ جانا۔ اس لیے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، مردار بھی حرام ہے، دم مسفوح بھی حرام ہے، تیسرے نمبر کے اوپر خنزیر بھی حرام ہے، چوتھے نمبر کے اوپر ما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ کے سوا غیر اللہ کے نام کے اوپر مٹھائی تقسیم ہونے والی بھی حرام ہے، بکرا ذبح ہونے والا بھی حرام ہے، غیر اللہ کے نام کے اوپر سبیلے بھی حرام ہے، مرتے مر جانا، کبھی غیر اللہ کے نام کی چیز نہ کھانا، باقی تو معافی ہو جائے گی عملوں میں، لیکن غیر اللہ کے نام کی چیز کے اندر قطع معافی نہیں ہوگی۔ اس لیے خیال رکھنا غیر اللہ کے نام کے اوپر چیز کوئی نہ دینا، بکرا دینا ہو تو اللہ کے نام پر دو، صدقات دینا ہو تو اللہ کے نام کے اوپر دو، اگر کوئی چیز تقسیم کرنی ہو تو اللہ کے نام کے اوپر کرو، اگر نذر و نیاز دینی ہو تو اللہ کے نام کے اوپر دو، کسی بابے کے نام پر نہیں دینا، کسی بزرگ کے نام پر نہیں دینا، کسی ولی کے نام پر نہیں دینا، مرتے مر جانا غیر اللہ کے نام کے اوپر نہ دینا۔ ما اہل لغیر اللہ بہ، سورۃ المائدہ جا کر دیکھ لینا اللہ کے قرآن کو۔ اس لیے خیال رکھنا ان چیزوں سے بھی بچتے جانا، ان چیزوں سے بھی بچ جانا جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، خیال رکھنا ان کے ساتھ کبھی محبت اور پیار کا اظہار نہیں کرنا۔ مبیدوں کی دوستی مبیدوں سے ہوتی ہے، مبیدوں کے رشتے مبیدوں سے ہوتے ہیں، اس لیے جب بھی مشکل ہے تو پکارنا تو صرف اللہ کو پکارنا، جب بھی تکلیف ہو تو پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے، جب بھی بیٹوں کی ضرورت ہو تو کس کو پکارو گے، بیٹیوں کی ضرورت ہو تو کس کو پکارو گے، عزت کی ضرورت ہو تو کس کو پکارو گے، مال کی ضرورت ہو تو کس کو پکارو گے۔ اس لیے خیال رکھنا اللہ
کے سوا کسی کو نہ پکارنا. تب تو اللہ نے کہہ دیا میرا پیغمبر آپ کہہ دیں ان کو لیکن ان کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو, جن کو تم حاجت روا سمجھتے ہو, جن کو تم ہر مقام کے اوپر حاضر ناظر سمجھتے ہو, جن کو تم بگڑیاں بنانے والا سمجھتے ہو, جن کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو, جن کو بیٹے بیٹیاں دینے کا مالک سمجھتے ہو, میرا اللہ فرما رہا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. جو مکھی پیدا نہ کر سکے وہ تمہیں بیٹا کس طرح عطا کرے گا. جو مکھی پیدا نہیں کر سکتے وہ تمہیں بیٹی کس طرح دے گا. چلو مکھی پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, آخر ان کے پر بھی بنائیں گے, پاؤں بھی بنائیں گے, ان کا پیٹ بھی بنائیں گے, سر کو بھی بنائیں گے, آنکھیں بنائیں گے, ناک لگائیں گے, ہر آلہ ہر مشینری اندر فٹ کرنی یہ بڑی مشکل ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ان کو بولو سارے اپنے معبودوں کو بلا لو, یہ تمہارے معبودوں کے آگے جو یہ شیرنی پڑی ہوئی ہے, یہ دودھ پڑا ہوا ہے, یہ مٹھائی پڑی ہوئی ہے, ہماری مکھی آتی ہے وہ ذرا اڑ کر لے کر اڑ جائے گی, ان کو بولو ذرا یہ تو واپس کر دو, یہ لے کر جائے گی, ان کو بولو واپس کرو. یسلبہم الذباب شیئا, یہ جو مکھی اڑ رہی ہوتے بس آپ کا چاہے میں گھیر جاتی ہے, ایک پاؤں تو اٹھا لے گی نا منہ میں, پاؤں اٹھا لے گی ایک ذرہ. میرا مالک کہہ رہا ہے ان کو بولو یہ مکھی ہماری لے کر جا رہی ہے, ذرا تکڑے ہو, پیرو, سب کٹھے ہو جاؤ, اس مکھی سے تو واپس لے آؤ. یسلبہم الذباب یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب. اگر وہ مکھی ان کی ذرا شرینیوں سے منہ میں لے کر اڑ جائے تو تمہارے پیر تو ان کو بھی واپس نہیں لے آ سکتے. جو اتنے کمزور ہوں وہ عبادت کے لائق کس طرح ہو سکتے ہیں, جو اتنے کمزور ہوں وہ تمہاری مشکل حل کس طرح کر سکتے ہیں, جو اتنے کمزور ہوں وہ تمہاری نوکریاں کس طرح لگا دیں گے. اس لیے جب بھی پکارنا ہو لہو دعوت الحق, خالص پکار کے لے کے ایک اللہ کی ذات ہے, مشکل کشا ہے تو اللہ, بولے حاجت روا ہے تو اللہ, غیب دان ہے تو اللہ, نفع نقصان کا مالک ہے تو صرف اللہ, بگڑیاں بنانے والا ہے تو صرف اللہ, موت حیات کا مالک ہے تو صرف اللہ, بیٹے بیٹیاں دینے والا ہے تو صرف اللہ, رزق کا ضامن ہے تو صرف اللہ, بادشاہوں کو غریب کر دینے والا ہے تو صرف اللہ, غریبوں کو بادشاہ بنا دینے والا ہے تو صرف اللہ, سب کچھ کرنے والا اللہ. باقی پکارنا کس طرح ہے, فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. جب بھی اللہ کو پکارنا کبھی نبیوں ولیوں کا واسطہ نہیں دینا, خالص پکارنا. پکارنا تمہارا کام ہے, اجیبو اجیبو اجیبو, جی جی کر کے جواب دینا یہ کام ہے تو میرے مالک. اس لیے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی, محمد رسول اللہ کے
پیچھے لگ جاؤ. یہ قرآن تمہیں ہر ہر بات بتائے گا. یہ محمد رسول اللہ کی سیرت بھی اس میں, صورت بھی اس میں, مقام بھی اس میں. محمد رسول اللہ کا بیان ہے تو قرآن ہے, محمد رسول اللہ کا اعلان ہے تو قرآن ہے, خطاب ہے تو قرآن ہے, جو 30 نمبر ہے تو قرآن ہے. سب کچھ اس کے اوپر عمل کرو. جو اس کے پیچھے لگ گیا سمجھ جاؤ تو محمد الرسول اللہ کے پیچھے لگ گیا ہے. اور جو قرآن کو چھوڑ دے گا سمجھ جاؤ جو اس نے محمد الرسول اللہ کا ادب نہیں کیا, محمد الرسول اللہ کی عزت نہیں کی. صرف دعوے عشق رسول کرنے سے کچھ نہیں بنے گا. قرآن کو بھی مانو, محمد الرسول اللہ کی ذات کو بھی مانو. جیسے عشق کے دعوے کرتے ہو, عشق رسول کے دعوے آئیں, عاشق رسول بھی بن جاؤ اور محمد رسول اللہ کی زبان میں مقبول بھی بن جاؤ. ذات کو بھی مانو, محمد رسول اللہ کی بات کو بھی مانو. جب یہ تم کام کرو گے اللہ کی قسم اللہ تمہیں بخت لگا دے گا, اس سے تمہیں دے گا. دنیا میں بھی نجات پا جاؤ گے اور آخرت میں بھی اللہ تجھے نجات دے دے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے. وبا رہنا.